والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد۔ صفحہ نمبر 234 سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار۔ ألم تر إلى الذين، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے تبدیل کر دیا اللہ کی نعمت کو کفرا ناشکری سے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور اتارا انہوں نے اپنی قوم کو دار البوار، ہلاکت کے گھر میں، جہنم، جہنم میں۔ جو وہ دار البوار ہلاکت کا گھر کون سا ہے؟ جہنم میں، یصلونها، وہ اس میں داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور بری ہے ٹھہرنے کی جگہ۔ وجعلوا، اور بنایا انہوں نے للہ، اللہ کے لیے، اندادا، شریک، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ گمراہ کریں اس کے راہ سے۔ قل، کہہ دیجئے، تمتعوا، تم فائدہ حاصل کرو، فإن مصیرکم، بے شک تمہارا لوٹنا، الی النار، آگ کی طرف ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین مکہ کے متعلق فرمایا ہے کہ کیا آپ نے یہ نہیں جانا کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے نعمت سے نوازا، انہوں نے اس نعمت کو کفر سے تبدیل کر دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے کھڑے میں اتار دیا۔ تو یہ مشرکین مکہ ہیں کہ سب سے بڑی نعمت کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولم نمکن لکم حرما، کہ تمہیں ہم نے حرم والی جگہ پہ امن کے ساتھ جگہ دی اور ہر طرح کے تمہیں پھل میسر کیے، جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ مکہ کو ہر طرح سے ثمرات اور پھل عطا فرما۔ اللہ نے یہ مکہ ان کو دیا اور اپنا گھر حرم ان کو عطا کیا، اس کے تولیت ان کے پاس تھی، متولی بنے رہے۔ اور پھر اللہ نے قریش میں سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ان کو ایک بہت بڑی نعمت دی، ایسی نعمت جو صرف انہی کے لیے نہیں، پوری بنی نوع انسان کے لیے، اس کے بعد آنے والوں کے لیے یہ نعمت۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنوں کے اوپر کہ انہی کے نفسوں میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دے دیا ان کی زندگی میں، حرم میں ان کو جگہ دے دی، لیکن انہوں نے اس نعمت کو، یہاں نعمت سے مراد دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور یہ حرم میں رہنا، یہ ساری چیزیں، لیکن انہوں نے کیا بدلوا نعمت اللہ، اللہ اس نعمت کے بجائے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے، بجائے اللہ کی اطاعت کرنے کے، بجائے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے، انہوں نے کفر میں تبدیل کر دیا۔ آج خصوصاً اس نعمت کو جو کفر میں تبدیل کیا وہ جنگ بدر تھی، جو مفسرین کے اقوال کے مطابق کہ سب سے بڑی اللہ کی ناشکری بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل لڑنے کے لیے آگے، اور پھر اللہ نے شکست بھی انہی کو دی، فتح اللہ نے مسلمانوں کو دی۔ اس کے بعد دیگر جنگیں ہوتی رہیں، اللہ نے مکہ کو فتح کر دیا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بجائے ایمان لانے کے، آپ کے خلاف جنگیں کی، بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے تک بنائے، اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں، ناشکری میں تبدیل کر دیا۔ اب اس ناشکری کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے کھڑے میں اتار دیا، ہلاکت کے گھر میں اتار دیا۔ اب ابو جہل ہے یا دیگر عتبہ شیبہ ہیں یا دیگر جتنے بھی لوگ تھے،
جو لوگ ان کی بات مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے آئے، تکلیف پہنچانے آئے یا اطاعت نہیں کی اپنے سرداروں کے پیچھے چل کر، وہی سردار ان کو جہنم کے گڑھے میں ڈالا ہے، ان کو ہلاکت اور تباہی اور بربادی میں پھینکا ہے، کیونکہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری یہ تھی کہ اللہ کی توحید کو اپناتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، دین اسلام کو اپنا لیتے، بجائے اس سارے کام انہوں نے الٹ کیے۔ اور وہ جو ہلاکت کا گھڑا تھا وہ صرف بدر کی شکست نہیں تھی، وہ ہلاکت کا گڑھا دیگر جنگوں کی شکست ہی پر منتج نہیں تھا، وہ ہلاکت کا گڑھا کیا ہے؟ جہنم یصلونہ، جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے، رسول کی نافرمانی کر کے، اسلام کی نعمت کی ناشکری کر کے۔ جہنم یصلونہ وبئس القرار، یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے جہنم، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور ناشکری کی اب اللہ نے تفصیل بیان کی کہ وہ ناشکری کی سب سے بڑی صورت کیا تھی؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے تاکہ وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ تو مکہ کے اندر جو حرم ہے، حرم توحید کا مرکز تھا، اس توحید کے مرکز میں انہوں نے 360 بت نصب کر دی بجائے اللہ اکیلے کی عبادت کرنے کی، حالانکہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ جب وہ طواف کیا کرتے تھے تو طواف کے دوران کہا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، پھر آگے شرکی الفاظ بھی کہہ دیتے تھے الا شریک لک تملک ہوا ما ملک، سوائے تیرے اس شریک کے جس کا مالک بھی تو ہی ہے، یعنی ان کو عطا ہی تو نے دیا ہوا ہے۔ تو یہ سارا کچھ شرکیہ نعرے بھی، لیکن ساتھ اللہ کو مانتے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیے، لات و عزا، منات، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر اور دیگر کئی بت، 360 بت جو حرم میں نصب کیے، ان بتوں میں اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ اللہ کے انبیاء کے بھی مجسمے بنائے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ بنایا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصل دعوت دی تو وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ہم اتنے زیادہ بتوں کی عبادت گزار ہیں کہ سب کو چھوڑ کر صرف ایک کی عبادت کی بات کرتے ہیں آپ، تو بڑی عجیب بات ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، سب سے بڑی ناشکری جس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہلاکت میں گئے، وہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا تھا۔ اور اللہ کے ساتھ شریک صرف بت ہی نہیں ہوتے، کوئی بھی ہستی ہے اسے اگر آپ اللہ کی صفات میں، اللہ کے اسماء میں جو خصوصی اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت میں شریک کریں گے، آپ اسے ند بنا دیں گے۔ لفظ انداد، انداد ند ان کی جمع ہے، اسے آپ اللہ کا ند بنا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ہے، اس نے کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہیں جو آپ چاہیں۔ ہم نے بھی گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے نا اللہ نبی وارث، اللہ چاہے رسول چاہے۔ اس نے بھی کہا کہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ اجعلتنی للہ ندا، مجھے اللہ کا ند بنا دیا تو نے، مجھے تو نے اللہ کا ند بنا دیا۔ وَهُوَ خَلَقَكَ، حقیقت میں تجھے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، پیدا تجھے اللہ نے کیا، تو میرے ساتھ اللہ کے ساتھ تو مجھے شریک بنا رہا ہے۔ تو جس ہستی کو آپ اللہ کے ساتھ شریک بنائیں گے وہ انداد ہو جائے گا۔ آج کے اس دور میں اگر کوئی شخص بتوں کی پوجا پاٹ نہیں کرتا، مجسمے بنا کر ان کو نہیں پوجتا، اگر کسی انسان کو، اور حقیقت میں وہ جو لوگ بت بنائے ہوئے تھے ان بتوں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان بتوں کے پیچھے ہستی موجود تھی۔ اب یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کون ہے؟ لات کون ہے؟ عزا کون ہے؟ پیچھے ہستیاں ہیں، انسان ہیں۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر جو ہے یہ 5 چن کے، یہ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے۔ لات یہ حاجیوں کو ستو گھول کے پرایا کرتا تھا، اس کا بت انہوں نے بنایا۔ یعنی ان کے پیچھے انسان ہے، ان کے پیچھے ایک ہستی ہے۔ آج اگر ہم تھلا بنا لیتے، ایک تھلا سا ہوتا ہے وہ ایسے چورس سا، اور اس کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پیچھے ہستی ہوتی کہ حضرت صاحب یہاں بیٹھے تھے، اس لیے یہاں پہ درخت لگاؤ، دیوا جلاؤ، داغے پھیر لو، کپڑا لٹکا لو، اور وہاں کی مٹی اپنے جسم پہ ملو، وہاں کا نمک چاٹ لو۔
تو فرق تو کوئی نہیں رہ گیا۔ ہم اس نعمت توحید کی ناشکری کر بیٹھیں گے جب مشرکین مکہ نے نعمت توحید اور نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشکری کی، بجائے توحید کے شرک کیا، بجائے اطاعت کے آپ کی مخالفت کی۔ وہی چیزیں اگر ہمارے اندر سرایت کر جائیں، محبت اور عشق کے نام پر، مودت کے نام پر، عقیدت کے نام پر یہ غلوب آ جائے، تو ہمارا کیا ہلاکت انجام اور مقدر نہیں ہو سکتا؟ ہمارا انجام بھی ہلاکت اور تباہی بربادی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی شرک کو کبھی بھی معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا انہوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر کے جو تباہی اپنے مقدر لی ہے وہ کیا تھی؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دی، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے روکے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اس کو روکے، کہیں نہیں بت سے مانگ، جو اللہ سے اولاد مانگتا ہے اس کو کہیں نہیں دوسرے سے مانگ، اللہ کی راہ کی طرف نہیں جانے دیتے، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہ سب کچھ ماننے کے باوجود کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لیکن کچھ ہستیاں بھی ہوتی ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہمارے سارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے انہوں نے انداد بنا لیے۔ قل تمتعوا، کہہ دو کہ دنیا میں جو تھوڑا بہت فائدہ حاصل کر لو، جب تک زندہ ہو جی لو، جو کچھ عیاشیاں کرتے ہو کر لو۔ فإن مصيركم إلى النار، بے شک تمہارا لوٹ کر جانا آگ کی طرف ہے۔ تمہارا لوٹنا یعنی مرنے کے بعد تم نے جو پیشی ہوگی اور جو اصل تباہی میں تم جانے والے ہو وہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔